جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے باغ فدق سے انکار کر دیا، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ وہاں سے واپس آ گئیں اور لم تتکلم، آپ نے اس کے بعد سیدنا صدیق اکبر سے کلام نہیں کیا۔ اور جو حدیث کے لفظ بتائے گئے، فغاضبت فاطمہ، سیدہ فاطمہ الزہرا غصہ میں ہو گئی اور فہجرت ابا بکر، سیدنا صدیق اکبر کو چھوڑ دیا، یعنی ان سے کلام نہیں کیا۔ یاد رکھیے، یہ جو روایت پیش کی جاتی ہے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا سیدنا صدیق اکبر سے ناراض ہو گئیں اور اس کے بعد تدم آخر ان سے کوئی کلام نہیں کیا۔ یاد رکھیے کہ جب بھی ہم قضیہ فدق پڑھتے ہیں، فدق والی حدیثیں پڑھتے ہیں، تو وہاں نام آتا ہے حضرت سیدنا ابو ہریرہ اور ابو طفیل اور اماں عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہ ان سے یہ روایت کیا جاتا ہے۔ یاد رکھیے کہ جہاں تک حضرت سیدنا ابو ہریرہ اور ابو طفیل کا تعلق ہے، تو ان کی حدیث میں غاضبت فاطمہ کے لفظ ہی نہیں، جی ہاں، جہاں تک ان الفاظ کا تعلق ہے، یہ وہ والی سند ہے کہ جو امام زہری کے شاگرد سہلے نے روایت کیا ہے۔ یاد رکھیے کہ امام زہری کے بہت سارے شاگرد ہیں، تو سارے شاگردوں نے بھی اس لفظ کو روایت نہیں کیا، وہ ایک سالے ہیں، انہوں نے روایت کیا ہے۔ اور انہوں نے کیوں روایت کیا ہے؟ انہوں نے بھی روایت بالمعنی کیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ کئی مرتبہ بندہ سامنے والے کے الفاظ سے کچھ اور سمجھ جاتا ہے، لیکن حقیقت حال کچھ اور ہوتی ہے۔ جس طرح آپ قرآن پاک میں دیکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام آپ کا واقعہ ہے، ایک لمبا واقعہ ہے، اس کا اختصار سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ دیکھنے والا یا سننے والا کئی مرتبہ اپنے گمان کے مطابق فیصلہ کر لیتا ہے، لیکن وہ فیصلہ صحیح نہیں ہوتا، کہ اس کی جو حکمت ہے وہ وہی جانتا ہے جو کام کر رہا ہوتا ہے۔ کہ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام جا رہے تھے، تو جب کشتی میں سوار ہوئے تو حضرت خضر علیہ السلام نے اپنے ڈنڈے کے ساتھ اس کا ایک پھٹا اکھاڑ دیا، یعنی توڑ دیا۔ تو اس پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام غصے میں ہوئے کہ یہ کام کیوں کیا؟ کہ آپ یہ چاہتے ہو کہ کشتی والے لوگ ڈوب جائیں؟ تو بعد میں حضرت خضر علیہ السلام نے اس کی حکمت بیان کی کہ یہ یتیم بچوں کی ہے، اور آگے ایک ایسا بادشاہ ہے کہ جو لوٹ لیتا ہے اس کشتی کو جو بالکل ٹھیک ہو۔ اب عیاں ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کچھ اور سمجھا تھا، لیکن حقیقت حال کچھ اور تھی۔ اور اسی طرح پیغمبر علیہ السلام ایک مرتبہ اپنے بالا خانہ پہ چلے گئے، یعنی چھت پر، اور کئی دن ادھر ہی گزارے۔ لوگوں نے یہ سمجھا کہ پیغمبر علیہ السلام نے اپنی گھر والیوں کو طلاق دے دی ہے۔ اب یہ بات پھیلنے لگی، لوگوں نے سمجھ لیا۔ اب صرف رویے سے سمجھا، پوچھا نہیں، بلکہ بس سمجھ گئے، ویسے ہی سمجھ لیا بھی ہو سکتا ہے کہ پیغمبر علیہ السلام نے طلاق دے دی ہو، اسی وجہ سے بالا خانہ پہ چلے گئے، وگرنہ اپنی گھر والیوں کے پاس ہی رہتے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں حاضر خدمت ہوئے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بالا خانہ پہ تشریف فرمائیں، اور لوگوں میں یہ بات عام ہو رہی ہے کہ کیا آپ نے اپنی گھر والیوں کو طلاق دے دی ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا میں نے طلاق نہیں دی۔ آپ دیکھیں یہاں پہ یہ سمجھا گیا کہ پیغمبر علیہ السلام کا علیحدہ ہو جانا شاید یہ طلاق ہو، لیکن وہ صحیح نہ سمجھا گیا۔ اسی طرح یہ جو لفظ ہیں لم تتکلم، یا پھر یہ لفظ ہیں فہاجرت ابا بکر، کہ حضرت سیدنا ابو بکر کو چھوڑ دیا، تو راوی نے یہ سمجھا ہاں یہ سیدہ فاطمہ الزہرا کے لفظ نہیں ہے، اور نہ ہی سیدہ فاطمہ الزہرا نے اپنی زبان سے یہ الفاظ ادا فرمائے کہ میں سیدنا صدیق اکبر سے ناراض ہوں۔ ہاں کہیں بھی یہ بات آپ کو نہیں مل سکتی کہ کہیں آپ نے اظہار فرمایا ہو کہ میں ناراض ہو گئی ہوں۔ یاد رکھیے، تو یہ ایک بندے نے وہ بھی روایت بالمعنی کے اعتبار سے اس کو بیان کیا ہے، جبکہ جو دوسری روایات ہیں اس میں غاضبت فاطمہ کے لفظ ہی نہیں ہیں، اور نہ ہی یہ سیدہ فاطمہ الزہرا کا قول ہے۔ یاد رکھیے، تو یہ بات حقیقت سے بہت زیادہ بعید ہے۔ اگر آپ کہیں کہ لم تتکلم کا کیا مطلب ہے کہ آپ نے کلام نہیں کیا، اس کا مطلب یہ ہے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کی بات سیدنا صدیق اکبر سے باغ فدق کے متعلق ہو گئی، تو سیدہ فاطمہ الزہرا اس بات پر مطمئن ہو گئی، جی ہاں مطمئن ہو گئی کہ جو بات سیدنا صدیق اکبر نے کہی ہے وہ بالکل درست ہے۔ اس کے بعد آپ نے اس فدق کے متعلق تدم آخر کبھی بھی بات نہیں کی۔ اس میں بہت سارے حقائق ہیں، لیکن انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں آپ دیکھیں گے بہت سارے لوگ یہاں پہ دھوکہ دیتے ہیں اور اپنے بیانوں میں یہ بار بار بیان کرتے ہیں
کہ جب آپ دربار میں گئیں یار کچھ خدا کا خوف کرو کہ چاند درختوں کے لیے سیدہ فاطمہ زہرا کا اس طرح ذکر کرنا اپنی مجالس میں اور بار بار لوگوں کے سامنے بیان کرنا، یہ کس چیز کو بیان کرنا چاہتے ہو؟ کیا سیدہ فاطمہ زہرا کی یہ شان ہے یا تم توہین کرنا چاہتے ہو؟ یاد رکھیے آپ اس کی حقیقت کیا ہے کہ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ گئیں یا کسی کو بھیجا، اب اس کی حقیقت کیا ہے؟ تو میں انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں آپ کو یہ بیان کروں گا کہ اس کی حقیقت کیا ہے، کہ جو آج تک کسی نے اس انداز میں بیان نہیں کی کہ سیدہ فاطمہ زہرا اور سیدنا صدیق اکبر کا معاملہ کیا تھا اور کس طرح سے اس معاملے کو ڈیل کیا گیا۔ دعا کرتا ہوں خالق کائنات حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔